بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس، ایک کہانی انسان نما، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور ان کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حاجی ہدایت اللہ نے جواب دیا، مجھے یقین نہیں آ رہا جناب کہ آپ اتنے ہی بے خبر ہیں۔ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تعمیر کے آغاز پر ایک بھاری خصوصی قسط بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب بلڈنگ کا سٹرکچر مکمل ہو جائے گا تو جب بھی آپ کو 15,000 کے ایک قسط دینا ہوگی، اور قبضے کے وقت 15,000 کی تیسری اور آخری قسط ہوگی۔ عبدالقیوم نے تند لہجے میں پوچھا، آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں فی فلیٹ 45,000 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے؟ اضافی نہیں میرے بھائی، حاجی شرافت علی نے مشفقانہ لہجے میں کہا، یہ اس فلیٹ کی قیمت میں شامل ہے، مگر اس رقم کا کوئی ذکر آپ نے بکنگ کے وقت تو نہیں کیا تھا۔ منظور حسین نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ حاجی ہدایت نے حلق کی گہرائی سے آواز نکالتے ہوئے کہا، غصہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائی، دوسرے لوگ تو اس قسم کی 4 یا 5 قسطیں لیتے ہیں، ہم تو صرف 3 لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ قسطیں دینے میں کوئی اعتراض ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ پھنس گئے ہیں تو عزیزم آپ اپنی بکنگ کینسل کروا دیں۔ یہاں تو ہزاروں لوگ دن رات چکر لگاتے ہیں، لگتا ہے آپ ضرورت مند نہیں ہیں جو اس قسم کے اعتراض کرنے چلے آئے ہیں۔ عبدالقیوم نے کہا، اس حساب سے تو ہمیں یہ فلیٹ 1,62,000 روپے میں پڑے گا۔ بجا فرمایا حضرت۔ حاجی ہدایت اللہ نے سر کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے کہا، 82,000 روپے آپ ہمیں مختلف نوعیت کی قسطوں کی صورت میں 2 سال میں ادا کریں گے۔ ہاؤس بلڈنگ کا 80,000 کا قرضہ اس کے علاوہ ہوگا۔ یہ آج سے 22-23 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج کل مذکورہ فلیٹ کی قیمت 6 لاکھ سے کسی بھی طور کم نہ ہوگی۔ منظور حسین اور اس کا بہنوئی دفتر سے نکل آئے۔ منظور حسین کا اصرار تھا کہ بکنگ کینسل کروا دی جائے، مگر عبدالقیوم نے اپنے سالے کو سمجھایا کہ اس صورت میں نقصان ہے۔ بکنگ کینسل ہو جانے کے بعد فوری طور پر رقم تو مل نہیں سکتی تھی، پروجیکٹ کی تکمیل تک انہیں انتظار کرنا پڑتا۔ عبدالقیوم کا مشورہ یہ تھا کہ بکنگ کو قائم رہنے دیا جائے، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تمہارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منظور حسین نے برہمی سے کہا، تم تو کسی نہ کسی طرح پیسوں کا انتظام کر ہی لوگے، مگر یہ تو سوچو کہ میرا کیا بنے گا۔ تمہیں میری حالت کا بخوبی اندازہ ہے، مجھے تو ہر 6 ماہ بعد والی 5,000 کی رقم کے بارے میں سوچتے ہوئے بخار چڑھ جاتا ہے۔ اب آپ اتنے بھی فکر مند نہ ہو بھائی صاحب، عبدالقیوم نے نہایت ہی محبت سے کہا، میں تو اب بھی اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ بکنگ کو چلنے دیں۔ مجھ سے جو بن پڑا آپ کی مدد کروں گا، مگر عبدالقیوم نے منظور حسین کو جملہ مکمل نہیں کرنے دیا، آپ اسے قرض حسنہ سمجھ کر قبول کر لیجئے گا۔ بہرحال تھوڑی سی روک دوک کے بعد یہ طے ہو گیا کہ یہ غیر متوقع 45,000 روپے منظور حسین کے حصے کے بھی عبدالقیوم ہی ادا کرے گا۔ زندگی میں حالات نے کبھی منظور حسین کو توفیق دی تو وہ یہ قرض واپس لوٹا دے گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی بلڈرز مافیا کے چنگل میں میں پھنستے پھنستے بچ گیا ہوں۔ میں نے ان کی ہیرا پھیریوں کی سینکڑوں داستانیں سن رکھی تھی، مگر براہ راست پہلی مرتبہ میرا واسطہ پڑا تھا۔ میں نے ساحل سمندر پر ایک لگژری ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ایک اپارٹمنٹ بک کروایا تھا۔ بکنگ کے کچھ عرصے بعد ایک نوٹس کے ذریعے مجھ سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ میں نے دوسرے ہی روز سائٹ کا معائنہ کیا، وہاں خالی پلاٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بلڈرز کو ایک لیگل نوٹس بھجوا دیا جس میں استفسار کیا گیا تھا کہ مجھے بتایا جائے مجھ سے حاصل کی گئی رقم کہاں خرچ کی گئی ہے، جبکہ سائٹ پر کسی بلڈنگ کے آثار نظر نہیں آتے۔ اگر 15 دن کے اندر اندر مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا تو میں کورٹ میں کیس کر دوں گا۔ نوٹس کی ترسیل کے چند روز بعد بلڈر کا ایک نمائندہ مجھے بکنگ کی رقم واپس کر گیا، معذرت اس کے علاوہ کی۔ ہمیشہ سے میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ برائی کو یا تو آغاز ہی میں روکا جا سکتا ہے یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ برا آدمی چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، وہ سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جیت آخرکار سچائی ہی کی ہوتی ہے۔ منظور حسین اور عبدالقیوم حسب پروگرام باقاعدگی سے قسطیں ادا کر رہے تھے۔ 2 سال میں بلڈنگ کا سٹرکچر تیار ہو چکا تھا۔
فنیشنگ کا کام باقی تھا لیکن تعمیراتی کام کو بریک لگ گئی۔ دراصل ابھی تک HBFC کی جانب سے لون سینکشن نہیں ہو سکا تھا اور بلڈرز کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس وقت تک منظور حسین اور عبدالقیوم انفرادی طور پر 67,000 روپے حاجی بلڈرز کو ادا کر چکے تھے۔ 15,000 والی آخری قسط ابھی باقی تھی جو فنیشنگ کے بعد دینا تھی، یعنی جب انہیں فلیٹ کا قبضہ ملتا۔ وہ قرضے کی منظوری کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ ایک اندو ناخبر نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ حاجی صاحبان میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ کسی الاٹی کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کے درمیان وجہ نزاع کیا تھی۔ وہ سب تو پہلے ہی تعمیر کے رک جانے اور قرضے کے منظور نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ اب یہ نئی افتادان پڑی تھی۔ منظور حسین اور عبدالقیوم بھی اپنے ہاتھ کٹوا کر بہت پچھتا رہے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہاتھ سے گئے ہوئے پیسے واپس نہیں آ سکتے تھے۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ حاجی بلڈرز کے دفتر پر تالا پڑ گیا۔ منظور حسین نے حاجی ہدایت اللہ وغیرہ سے صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے ان کے دفتر میں کئی چکر لگائے، مگر ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، سو وہ صبر کرنے پر مجبور تھے۔ جن لوگوں سے بات ہو سکتی تھی جب وہی غائب تھے تو پھر کیا ہو سکتا تھا؟ چند ماہ کے بعد حاجی بلڈرز کا دفتر کھل گیا۔ منظور حسین کی جان میں جان آئی۔ وہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ حاجی ہدایت اللہ اور حاجی شرافت علی کے درمیان گزشتہ عرصے میں نوبت مقدمے بازی تک جا پہنچی تھی اور وہ کورٹ کچہری کے چکروں میں الجھے رہے تھے۔ بہرحال اب حالات قابو میں آ چکے تھے۔ حاجی شرافت علی اپنا حصہ لے کر حاجی بلڈر سے علیحدگی اختیار کر چکا تھا اور حاجی ہدایت اللہ اب بلا شرکت غیر حاجی بلڈرز کا مالک اور مختار تھا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان حاجی صاحبان کے درمیان آخر کس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور کس کورٹ میں کس نوعیت کی مقدمے بازی ہوتی رہی تھی۔ یہی کافی تھا کہ ان لوگوں نے جس تعمیراتی کمپنی کو رقم دے رکھی تھی اس کا دفتر کھل چکا تھا اور صاحب دفتر بھی اب باقاعدگی سے وہاں آنے لگا تھا۔ حاجی شرافت علی کو اس دن کے بعد پھر وہاں نہیں دیکھا گیا۔ یہاں سے حاجی ہدایت اللہ نے ایک نئے ڈرامے کا آغاز کیا۔ اکثر الاٹی اپنے فلیٹوں کے بارے میں آئندہ کی منصوبہ بندی کے متعلق معلومات حاصل کرنے آتے رہتے تھے۔ منظور حسین نے ایک روز حاجی ہدایت اللہ سے دریافت کیا۔ اس وقت اس کا بہنوئی عبدالقیوم بھی اس کے ساتھ تھا۔ حاجی صاحب، آخر قرضہ کب تک منظور ہو جائے گا؟ ہم تو بہت پریشان ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بھی زیادہ پریشان ہوں، حاجی ہدایت اللہ نے مسکین صورت بنا کر جواب دیا۔ حاجی شرافت علی نے بڑے نازک موقع پر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر وہ کمپنی سے الگ نہ ہوتا تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے تور کمپلیکس کو مکمل کر لوں گا تاکہ آپ لوگ سکون کا سانس لیں، مگر اب تو کچھ بھی ممکن نہیں رہا۔ کمپنی کا سرمایہ آدھے سے زیادہ حاجی شرافت کی جیب میں چلا گیا ہے۔ میں بے دست و پا ہو کر رہ گیا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں اس وقت آپ لوگوں سے زیادہ مجبور ہوں۔ عبدالقیوم نے پرتشویش انداز میں کہا، حاجی صاحب، اگر ہاؤس بلڈنگ والوں نے قرضہ نہ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو ایک بھاری رقم پھنسا بیٹھے ہیں۔ بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو میرے بھائی، حاجی ہدایت اللہ نے بزرگانہ انداز میں کہا۔ آپ کی رقم کہیں نہیں جاتی، اس کی طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ ہم بے فکر کس طرح رہ سکتے ہیں جناب؟ منظور حسین نے تیز آواز میں کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ عبدالقیوم نے کہا، اللہ پر تو ہمارا بھروسہ ہے، پھر تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ حاجی ہدایت اللہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ ہاؤس بلڈنگ والوں کی نظر کرم کا انتظار کریں۔ اگر ہم بکنگ ختم کروانا چاہیں تو؟ منظور حسین نے پوچھا۔ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہم نے حاجی بلڈرز کو ایک بھاری رقم ادا کی ہے۔ آپ حاجی بلڈرز کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ حاجی ہدایت اللہ نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو میرے بھائی، جوش و جذبات سے مسائل حل نہیں ہوتے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو تو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ قانونی طور پر تم مجھ سے کسی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اب تک اپنے وعدے کے مطابق تعمیر کا کام جاری رکھا ہے۔ ہاؤس بلڈنگ والے اگر قرضے کے اجراء میں دیر سویر کر رہے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ خود اپنے پیسوں سے اس پروجیکٹ کو مکمل کر لوں گا، مگر حاجی شرافت علی کی علیحدگی کے بعد اب میری مالی حیثیت وہ نہیں رہی۔ اگر آپ بکنگ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے کر دیجئے، مگر اس صورت میں بھی آپ کو آپ کی ادا کی ہوئی رقم واپس نہیں مل سکے گی، نہ تو ایگریمنٹ کی روح سے اور نہ ہی انسانی ہمدردی کے ناطے، کیونکہ اس وقت میں مالی طور پر کسی بھی قسم کی ہمدردی کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔
منظور حسین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا، البتہ اس کی بنسبت عبد القیوم زیادہ فکر مند نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے حاجی ہدایت اللہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ ہمارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عبد القیوم نے کہا، آپ کوئی ایسی سبیل کریں کہ ہمیں رقم واپس مل جائے۔ آپ یقین کریں، ہم نے جن لوگوں سے قرض لے کر فلیٹ کی بھاری قسطیں ادا کی تھیں، انہوں نے اب دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے نہایت جذباتی لہجے میں کہا، حاجی صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ عزت دار کو عزت کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ اپنے فلیٹ میں آ جائیں گے تو کرائے کی مد میں ہر ماہ جانے والی رقم سے قرضہ اتار دیا کریں گے، مگر یہاں تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ منظور حسین نے دزدیدہ نظروں سے حاجی ہدایت اللہ کی طرف دیکھا۔ خدا ایسی ذلت سے تو موت دے دے تو اچھا ہے۔ کفر کی باتیں نہ کرو میرے بھائی، حاجی ہدایت اللہ نے رقت آمیز آواز میں کہا، مایوسی گناہ ہے، اس کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ منظور حسین نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب عزت سے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو انسان موت کی خواہش کرنے ہی لگتا ہے۔ حاجی ہدایت اللہ آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ منظور حسین نے سوالیہ نظروں سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت آمیز نظروں سے کبھی حاجی ہدایت اللہ اور کبھی منظور حسین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منظور حسین کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا رہے تھے، جبکہ عبد القیوم کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک تھی۔ کچھ دیر بعد حاجی ہدایت اللہ نے آنکھیں کھول کر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر جذباتی آواز میں بولا، تم فکر نہ کرو، تمہاری مجبوریوں نے میری روح کو جھنجھوڑ ڈالا ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ منظور حسین اور عبد القیوم نے بیک وقت سوالیہ انداز میں حاجی ہدایت اللہ کو دیکھا۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، تم ایک ہفتے بعد میرے پاس آنا، جب تک میں کچھ سوچتا ہوں۔ وہ دونوں حاجی ہدایت اللہ کو درازی عمر کی دعائیں دیتے ہوئے دفتر سے نکل آئے۔ منظور حسین کا خیال تھا کہ آئندہ ملاقات پر حاجی ہدایت اللہ ان کی رقم واپس کر دے گا۔ عبد القیوم اتنا خوش گمان نہیں تھا، تاہم اسے امید تھی کہ حاجی ہدایت اللہ ڈوبی ہوئی رقم کے سلسلے میں کوئی نیا منصوبہ ان کے سامنے رکھے گا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ دوبارہ حاجی بلڈرز کے دفتر پہنچے تو عبد القیوم کے اندازے کی تصدیق اور منظور حسین کے خیال کی تردید ہو گئی۔ حاجی ہدایت اللہ نے تمہید باندھی، میری مالی پوزیشن سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا تو آپ کو اس سلسلے میں مایوسی ہوگی۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، عبد القیوم نے سلسلہ کلام کو منقطع کرتے ہوئے کہا، آپ یکمشت رقم ادا نہ کر سکتے ہوں تو 2-4 قسطوں میں دے دیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ حاجی ہدایت اللہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ہفتے بعد، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ حاجی ہدایت اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے منظور حسین کو بولنے سے روک دیا، اور میں نے آپ کے مسئلے کا ایک حل بھی نکال لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے پاس ایک تجویز ہے، حاجی ہدایت اللہ نے کہا، اگر آپ کو وہ تجویز منظور ہو تو جلد یا بدیر آپ اپنی رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عبد القیوم نے پوچھا، اور وہ تجویز کیا ہے؟ سپر ہائی وے پر سہراب گوٹ سے کچھ آگے میں نے کچھ پلاٹ لے رکھے ہیں، حاجی ہدایت اللہ نے بتایا۔ آپ نے فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں اب تک حاجی بلڈرز کو جو رقم ادا کی ہے، اس کے بدلے میں 2 پلاٹ آپ دونوں کے نام کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک نے حاجی بلڈرز کو 67,000 روپے ادا کیے ہیں۔ وہاں پر موجود ایک پلاٹ کسی بھی طرح 70,000 سے کم کا نہیں ہے۔ آپ پلاٹ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ پوری کوٹھی بھی تعمیر کر ڈالو تو پھر بھی بچ رہیں۔ نہ بابا نہ، منظور حسین نے جلدی سے کہا، ہم اس جنگل بیابان میں تو رہنے سے رہے۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، کیا ضروری ہے کہ آپ وہاں جا کر رہیں بھی؟ بھئی انہیں یوں ہی پڑا رہنے دیں، 2-3 سال بعد دگنی مالیت کے ہو جائیں گے، اور اگر فوری طور پر بھی بیچ ڈالیں تو نقصان میں نہیں جائیں گے، کچھ دے کر ہی جائیں گے۔ کچھ دیر کی بحث و تمہیس اور باہمی صلاح مشورے کے بعد سالہ بہنوئی حاجی ہدایت اللہ کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں کو آمادہ پا کر حاجی ہدایت اللہ کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ وہ اطمینان کسی مسئلے کے حل ہو جانے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا اطمینان تھا جو کسی شکاری کے چہرے پر اس وقت نمودار ہوتا ہے جب شکار پوری طرح اس کے بچھائے ہوئے دام میں آ پھنستا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، حاجی ہدایت اللہ نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ حضرات 2 روز بعد
یہاں تشریف لے آئیں، میں قانونی کاغذات تیار کروا کر رکھوں گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، اور ہاں، یہ بات آپ اور کسی کو نہیں بتائیں گے، اب میرے پاس اتنے پلاٹ بھی نہیں ہیں کہ سب کو بانٹتا پھروں۔ دونوں نے رازداری کا وعدہ کیا اور وہاں سے چلے آئے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دونوں نے رازداری کا وعدہ کیا اور وہاں سے چلے آئے۔ 2 روز بعد وہ حاجی بلڈرز کے دفتر پہنچے تو تمام کاغذات تیار تھے، بس ان کے دستخط ہونا باقی تھے۔ کچھ عدالتی کام بھی تھا جو بعد میں ہونا تھا۔ تمام کاغذات کے بغور مطالعے کے بعد عبدالقیوم بھڑک اٹھا۔ وہ کاغذات دراصل منظور حسین اور عبدالقیوم کی جانب سے ایک حلفیہ بیان تھا جس میں اسی بات پر زور دیا گیا تھا کہ وہ فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں ڈیفالٹر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حاجی بلڈرز نے ان کی بکنگ کینسل کر دی تھی اور ان کی ادا کی ہوئی رقم انہیں واپس کی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے حاجی صاحب؟ عبدالقیوم نے پہلی بار ناگوار نظروں سے حاجی ہدایت اللہ کی طرف دیکھا۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، بھائی جب تک آپ لوگ بکنگ والی رقم کی وصولی کی رسید نہیں دیں گے میں وہ پلاٹ آپ کے نام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ہمیں ڈیفالٹر قرار دیے بغیر وہ رقم واپس کرتے۔ منظور حسین نے کہا، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ قسطیں ادا کرتے رہے ہیں، آپ ہمیں قصوروار کس طرح ٹھہرا سکتے ہیں؟ بات قصوروار ٹھہرانے کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ خالصتاً قانونی معاملہ ہے۔ حاجی ہدایت اللہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا، آپ لوگوں کی بکنگ کینسل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیفالٹر ثابت ہوں۔ ہمارے پاس تو ہر ادائیگی کی رسید موجود ہے، ہم ڈیفالٹر کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ رسیدوں کی اہمیت آپ کے لکھ کر دینے سے زیادہ نہیں ہے، مگر ہم یہ لکھ کر نہیں دے سکتے۔ آپ کو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے بھولے بادشاہ، حاجی ہدایت اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سب کچھ لکھوا لیا ہے، آپ کو تو صرف دستخط کرنا ہے۔ منظور حسین نے کہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے، میں تو آپ کا بھلا کرنا چاہ رہا تھا۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، آپ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کی مرضی۔ عبدالقیوم نے کہا، آپ نے وہ پلاٹ والے معاملے کے کاغذات تیار نہیں کروائے؟ بھائی تم تو بالکل ہی سیدھے ہو، لگتا ہے کبھی جائیداد کی خرید و فروخت سے واسطہ نہیں پڑا۔ حاجی ہدایت اللہ نے مدبرانہ انداز میں کہا، میرے بھائی تور کمپلیکس کی بکنگ اور سپر ہائی وے والے پلاٹ تو مختلف معاملات ہیں۔ پہلے فلیٹوں کی بکنگ کینسل ہوگی، آپ مجھے رقم کی وصولی کی رسید دیں گے، پھر اس رقم سے آپ سپر ہائی وے والے پلاٹ خریدیں گے۔ کچھ آئی بات سمجھ میں؟ منظور حسین بولا، آپ ہماری بکنگ کینسل کر رہے ہیں، رقم کی ادائیگی کی رسید پر ہم سے دستخط لے رہے ہیں، مگر وہ رقم ہے کہاں؟ ہمیں تو آپ ایک پیسہ بھی نہیں دے رہے۔ یہ سب باہمی اعتماد کا کھیل ہے میرے عزیز، حاجی ہدایت اللہ نے وضاحت کی۔ اگر میری جیب میں رقم رکھی ہوتی تو یہ پلاٹوں کا کھٹ راگ پھیلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں آپ کو یوں ہی رقم ادا کر دیتا اور قصہ ختم ہو جاتا۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو ان کاغذات پر دستخط کر دیں، چند روز بعد انشاءاللہ پلاٹوں کی آپ کے نام منتقلی کے کاغذات میں تیار کروا لوں گا اور پلاٹ آپ کے ہو جائیں گے۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو اللہ اللہ کریں اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن والوں کے حق میں دعا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مشورہ کر کے جواب دیں گے، عبدالقیوم نے کہا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کر لیں، حاجی ہدایت اللہ نے بے رخی سے کہا، مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، میں آپ کو 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، آپس میں فائنل کر کے آپ مجھے کل بتا دیں۔ دوسرے روز وہ حاجی بلڈرز کے دفتر پہنچے اور حاجی ہدایت اللہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ عبدالقیوم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حاجی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اعتماد کا کھیل ہے، ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئے، ہم آپ پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں، آپ بھی ہم پر اعتماد کرنے کا وعدہ کریں۔ حاجی ہدایت اللہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں وضاحت کرتا ہوں، عبدالقیوم نے کہا، ہم آپ پر اعتماد کرتے ہوئے بکنگ کینسل کے کاغذات پر دستخط کیے دیتے ہیں، آپ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے رقم کی وصولی پر دستخط نہ لیں، بلکہ ان دونوں معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بدلے آپ پکے کاغذ پر کسی اوتھ کمشنر کے سامنے ہم دونوں کو الگ الگ 66,000 روپے کی ایک رسید دیں گے۔ اس رقم کے بارے میں تحریر میں درج ہوگا کہ آپ یہ رقم ہم سے مذکورہ پلاٹ کے فروخت کے سلسلے میں پیشگی لے رہے ہیں۔ اسٹامپ پیپرز کی تحریر میں یہ بات بھی خاص طور پر شامل ہوگی کہ آپ 1 ماہ کے اندر اندر ہمیں ان پلاٹوں کا قبضہ دینے کے پابند ہوں گے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟
حاجی ہدایت اللہ پوری بات سننے کے بعد ناچ اٹھا۔ آپ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ باخدا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، منظور حسین نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہم تو باہمی اعتماد کا عملی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حاجی ہدایت اللہ بہت کائیاں شخص تھا۔ اس نے باقی تمام الاٹیز کو خدا جانے کیا راگ سنا رکھے تھے۔ اس کے پاس واردات کے 20 طریقے ہوں گے۔ میرے علم میں بس وہی جوڑ توڑ آیا تھا جو اس نے منظور حسین اور عبد القیوم کے ساتھ کیا تھا۔ حاجی ہدایت اللہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سالہ بہنوئی کے معاملے میں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ اس نے چہرے پر خفگی کے تاثرات سجاتے ہوئے بے مروت لہجے میں کہا، اب تو آپ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے، آپ نے میرے خلوص کی قدر نہیں کی۔ واپسی میں منظور حسین نے بہنوئی کو مشورہ دیا کہ انہیں یہ رسک لے ہی لینا چاہیے، اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ منظور حسین نے کہا، ہاں فی الحال تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ عبد القیوم نے جواباً کہا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ کے لیے راستے بند ہو گئے ہوں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عبد القیوم نے کہا، بھائی صاحب میرا تو مشورہ ہے کہ خاموشی سے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہاؤس بلڈنگ والوں کے دل میں رحم آ جائے۔ بات تو آپ کی بھی دل کو لگتی ہے، منظور حسین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ اپنے طور پر ہی کچھ کر سکیں۔ 15 روز بعد منظور حسین نے اپنے بہنوئی کو اطلاع دی کہ حاجی ہدایت اللہ نے ان دونوں کو کسی ضروری بات کرنے کے لیے اپنے دفتر بلایا ہے۔ دوسرے روز وہ شام کے وقت حاجی بلڈرز کے دفتر میں حاجی ہدایت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ حاجی ہدایت اللہ نے چھوٹتے ہی کہا، بھئی مبارک ہو، آپ دونوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ قرضہ منظور ہو گیا کیا؟ منظور حسین نے کہا۔ حاجی ہدایت اللہ نے پرجوش انداز میں کہا، قرضے کو گولی مارے جناب، میں آپ کے لیے متبادل فلیٹ کا انتظام کر چکا ہوں۔ متبادل فلیٹ؟ عبد القیوم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حاجی ہدایت اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ادھر ناگن چورنگی پر بھی میرا ایک پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل طے کر رہا ہے، بس بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے کنیکشن وغیرہ کا مسئلہ باقی ہے۔ فنیشنگ کا دیگر کام مکمل ہو چکا ہے، اکا دکا لوگوں نے رہائش اختیار کرنا شروع بھی کر دی ہے۔ جو چھوٹے موٹے کام رہ گئے ہیں 1 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے۔ اگر آپ راضی ہوں تو میں وہاں آپ لوگوں کو فلیٹ دے سکتا ہوں۔ ویسے تو تمام فلیٹ بک ہیں، مگر پچھلے دنوں 2-3 فلیٹوں کی بکنگ کینسل ہوئی ہے۔ الاٹیز نے اپنی کچھ ذاتی مجبوریوں کے تحت چند ادائیگیاں نہیں کی تھیں، اس لیے انہیں فلیٹوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ آپ کے اس پروجیکٹ کا نام کیا ہے؟ منظور حسین نے پوچھا۔ طور اسکوائر، حاجی ہدایت اللہ نے جواب دیا۔ عبد القیوم نے کہا، نام تو سنا ہوا لگتا ہے، پچھلے دنوں کافی اشتہارات آ رہے تھے، مگر ہے شہر سے بہت دور۔ ارے صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ، 2-4 سال بعد دیکھیے گا ناگن چورنگی شہر کا دل بن جائے گی، نوٹوں سے ناپ کر زمین ملے گی وہاں۔ منظور حسین نے آمادہ نظروں سے عبد القیوم کی جانب دیکھا۔ اب ان فلیٹوں کے سلسلے میں اتنی خواری ہو چکی تھی کہ بعد نخواستہ عبد القیوم بھی حاجی ہدایت اللہ کی تجویز سے متفق ہو گیا۔ دونوں کو رضامند پا کر حاجی ہدایت اللہ نے کہا، میں ایک بات کی وضاحت پہلے ہی کر دینا چاہتا ہوں، طور اسکوائر کے بلاک ڈی میں سی کیٹیگری کے 2 فلیٹ خالی ہیں، جبکہ بلاک اے میں بی کیٹیگری کا صرف 1 فلیٹ باقی ہے، جس کی اضافی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ویسٹ اوپن بھی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، مگر آپ کو پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا آپ بلاک ڈی والے 2 فلیٹ لینا پسند کریں گے یا بلاک اے والا بڑا فلیٹ؟ ظاہر ہے ہمیں 2 فلیٹ ہی چاہیے، عبد القیوم نے جلدی سے کہا۔ ہماری بکنگ 2 فلیٹ کی ہی تھی، اس صورت میں آپ کو کچھ اضافی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ جی؟ بیک وقت دونوں کے منہ سے نکلا اور وہ بھونچکا ہو کر حاجی ہدایت اللہ کا منہ تکنے لگے۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، بات دراصل یہ ہے کہ طور اسکوائر میں سی کیٹیگری فلیٹ کی قیمت اس وقت 1,05,000 روپے ہے، اس کے علاوہ منظور شدہ 1 لاکھ کا قرضہ ہے، یعنی کل قیمت 2,05,000 روپے ہے۔ قیمت زیادہ اس لیے بھی ہے کہ وہ فلیٹ 2nd فلور پر واقع ہے اور خوش قسمتی سے ان میں سے ایک کارنر فلیٹ ہے، ویسے ویسٹ اوپن تو دونوں ہی ہیں۔ منظور حسین نے پوچھا، اس صورت میں ہمیں اور کتنے پیسے ادا کرنا ہوں گے؟ بھائی سیدھا سیدھا حساب ہے، حاجی ہدایت اللہ نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ طور کمپلیکس کے 1 فلیٹ کے لیے ہمارے پاس 67,000 روپے جمع کروا چکے ہیں۔ طور اسکوائر کا فلیٹ 1,05,000 روپے کا ہے، یعنی 38,000 روپے آپ کو مزید ادا کرنا ہوں گے، دونوں کو 38,000 دینا ہوں گے۔ ظاہر ہے فلیٹ بھی تو دونوں کو ہی چاہیے نا،
حاجی ہدایت اللہ نے مربیانہ لہجے میں کہا۔ عبد القیوم نے پرخیال انداز میں خیال آرائی کی، یہ تو بہت زیادہ رقم ہے، اتنی تو ہم نہیں دے سکیں گے۔ ویسے آپ کے لیے میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے، حاجی ہدایت اللہ نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ دونوں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، آپ دونوں مل کر اے بلاک والی بی کیٹیگری کا فلیٹ لے لیں، صرف ایک فلیٹ۔ منظور حسین کے لہجے میں احتجاج کی آمیزش تھی۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا صاحب، حاجی ہدایت اللہ نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ عبد القیوم خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے حاجی ہدایت اللہ سے سوال کیا، بی کیٹیگری کے اس فلیٹ کی کیا قیمت ہے؟ صرف 1,40,000 روپے، اور قرضہ 1,20,000 روپے منظور شدہ ایچ پی ایف سے۔ عبد القیوم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یعنی فلیٹ کی کل مالیت 2,60,000 روپے ہوگی۔ حاجی ہدایت اللہ نے عبد القیوم کو مائل با اماد ہی دیکھا تو بولا، آپ دونوں نے مجموعی طور پر ہمیں 1,34,000 روپے اب تک ادا کیے ہیں، یعنی صرف 6,000 روپے مزید دینا ہوں گے، اور 1,25,000 میں فلیٹ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ فلیٹ کس فلور پر واقع ہے؟ اتفاق سے یہ بھی سیکنڈ فلور کا ہی فلیٹ ہے، حاجی ہدایت اللہ نے جواب دیا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ تور کمپلیکس کی بنسبت تور سکوائر کے فلیٹ زیادہ کشادہ ہیں، یہ ہر لحاظ سے آپ کے لیے موزوں رہے گا۔ آئندہ چند سال میں شہر میں بسنے والے بھی نارتھ ہی کا رخ کریں گے، آگے آپ کی مرضی۔ عبد القیوم نے منظور حسین سے کہا، بھائی صاحب میں تو اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہوں، زیادہ مسئلہ آپ کا ہے، آپ کرائے کے گھر کی صعوبتیں کب تک اٹھائیں گے؟ ایسا کرتے ہیں آپ تور سکوائر والا فلیٹ لے لیں، میری خیر ہے، مگر میں اتنی بڑی مالیت کا فلیٹ کس طرح لے سکتا ہوں؟ اس کا بھی ایک مناسب حل موجود ہے، حاجی ہدایت اللہ نے کہا۔ عبد القیوم کی جانب سے ایک ایفیڈیوٹ تیار کروا لیتے ہیں جس میں وہ تور کمپلیکس والے فلیٹ کی بکنگ کو آپ کے نام منتقل کر دیں گے۔ اس طرح آپ 2 فلیٹ کے الاٹی ہو جائیں گے۔ بعد ازاں آپ کے دونوں فلیٹوں کی بکنگ کینسل کر دیں گے اور آپ کو تور سکوائر والے فلیٹ کا قبضہ دے دیا جائے گا، اور تور کمپلیکس کی بکنگ کینسل کرنے کے لیے مجھے ڈیفالٹر ثابت کیا جائے گا؟ منظور حسین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، حاجی ہدایت اللہ نے کہا۔ اگر میں بغیر کسی وجہ کے الاٹیز کی جمع شدہ رقمیں واپس کرنے لگا تو میرے دفتر کے سامنے ایک میلہ سا لگ جائے گا، پھر شاید اس جم غفیر سے جان چھڑانے کے لیے مجھے کسی بینک کے پاس خود کو گروی رکھنا پڑے گا، اور اگر بعد میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ عبد القیوم نے ممکنہ خدشے کی جانب اشارہ کیا۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، میں آپ کو اطمینان کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ تمام قسم کے دستاویزات ایک ساتھ تیار کروا لیتا ہوں اور ایک ہی نشست میں تمام قانونی اور دفتری کارروائی نمٹا لیتے ہیں۔ ادھر آپ نے 1,34,000 روپے کی وصولی کے کاغذات پر دستخط کیے، ادھر میں تور سکوائر والا بی کیٹیگری فلیٹ آپ کو الاٹ کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مزید 6,000 روپے ادا کرنا ہوں گے، اور اس سے بھی پہلے عبد القیوم صاحب اپنے فلیٹ کی بکنگ آپ کے نام ٹرانسفر کریں گے۔ ہاں ایسے ہو جائے تو ٹھیک ہے، منظور حسین نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر عبد القیوم کی طرف دیکھ کر بولا، بھائی قیوم، 6,000 کا انتظام بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا، اور میں آپ کے یہ 73,000 روپے کیسے ادا کروں گا؟ منظور حسین کی بنسبت عبد القیوم معاشی طور پر زیادہ خوشحال تھا۔ اس نے تسلی امیز لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں ہی حاجی صاحب کو 6,000 روپے ادا کر دوں گا، اور جہاں تک ان 73,000 روپے کا تعلق ہے تو وہ ہماری گھر کی بات ہے۔ آپ جتنا کرایہ سعید منزل والے گھر کا دیتے ہیں وہی ماہانہ قسط کے طور پر مجھے دیتے رہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ قرض بھی ختم ہو جائے گا، خدا سب کو ایسے بہنوئی دے۔ حاجی ہدایت اللہ نے عبد القیوم کے اصرار کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پھر سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت انجام پا گیا۔ وہ دونوں جا کر تور سکوائر والا بی کیٹیگری فلیٹ دیکھ آئے۔ حاجی ہدایت اللہ نے 1 ماہ بعد قبضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 1 ماہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ سب کچھ ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ دونوں سالہ بہنوئی اس وقت میرے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ قبضہ ملنے والی تاریخ سے چند روز پہلے کا ذکر ہے۔ منظور حسین ماں اہل و عیال نیو کراچی میں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گیا ہوا تھا۔ واپسی میں بچوں نے ضد کی کہ وہ اپنا فلیٹ دیکھتے جائیں گے۔ منظور حسین بیوی بچوں کی ضد سے مجبور ہو کر تور سکوائر کے بلاک اے میں اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ پھر جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مطلوبہ فلیٹ میں ایک پٹھان فیملی آباد تھی۔ اپنی داستان غم کے آخری مرحلے پر عبد القیوم نے بتایا،
منظور حسین نے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی۔ دوسرے روز ہم دونوں حاجی بلڈرز کے دفتر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حاجی ہدایت اللہ حج پر تشریف لے گئے ہیں۔ دفتری عملے کے ایک رکن سے معلوم ہوا کہ ان کی واپسی 1 ماہ بعد ہوگی۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب سے ملاقات پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دینا تھا وکیل صاحب، وہ اس مغالطے پر بہت افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ منظور حسین نے کہا کیسا مغالطہ؟ حاجی صاحب کا خیال ہے کہ وہ مذکورہ فلیٹ کی بکنگ کے بارے میں بھول گئے تھے۔ دراصل وہ خالی فلیٹ جس کی بکنگ کینسل ہوئی تھی وہ بلاک بی میں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی انسان نما، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی کہانیوں کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔